ڈرامہ سیریل دو کنارے کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں اب درے شوار بہت ہی گھٹیا چال چلنے والی ہے، کیونکہ اب درے شوار ان سب کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی اور وہ اب ماورا سے کہے گی کہ اب میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گی۔ جس کے بعد ماورا بھی ولید کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ولید، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچے کے ساتھ کتنا خوش ہیں اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچے کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہیں گے اور لوگ ہماری خوشیوں کو کھا جائیں گے۔ جس کے بعد ولید اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور اب ہماری زندگی بہت ہی زیادہ خوشحال ہوگی۔ جس کے بعد ماورا کہے گی لیکن پتہ نہیں کیوں بٹ مجھے اب کچھ صحیح نہیں لگ رہا۔ جس کے بعد اب جیسے ہی یہ سب باتیں پتہ چلیں گی درے شوار کو کہ اب ولید باپ بن گیا ہے، تو وہ بہت زیادہ حیران ہوگی اور غصے میں بھی آئے گی کہ یہ کب کیسے ہو گیا، کیونکہ وہ تو صرف یہ چاہتی تھی کہ ان کا کبھی بھی بچہ نہ ہو اور یہ لوگ اب ایک دوسرے کو ان کو میں الگ کر دوں اور ولید کو دوبارہ سے میں حاصل کر لوں، لیکن اس کی ساری جو سازشیں تھیں وہ ناکام ہو گئی۔ لیکن اب وہ اور گھٹیا چال چلے گی اور وہ اب ولید کو کہے گی کہ ولید جلدی سے آؤ، مجھے تمہارے ساتھ کوئی کام ہے، اور وہ اپنی ڈائری پر بیٹھ کر لکھ رہی ہوگی کہ اب مجھے پہلا کام جو ہے وہ ماورا کو ولید سے الگ کرنا ہے، دوسرا کام مجھے ان کے بچے کو مار ڈالنا ہے اور تیسرا کام مجھے ماورا کو برباد کرنا ہے۔ جس کے بعد اوپر سے ہی وہ ولید کو دوبارہ کال کرتی ہے کہ تم ابھی تک آئے کیوں نہیں ہو۔ جس کے بعد ولید بھی اس کو اتنا پریشان دیکھ کر اس کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ جیسے ہی اس کے پاس جاتا ہے تو وہ رو رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں چالاکی دکھ رہی ہوتی ہے اور چہرہ اتنا معصوم، اور ولید اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے درے شوار۔ جس کے بعد درے شوار کہتی ہے ولید کچھ ٹھیک نہیں ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ میری زندگی اب بہت ہی زیادہ برباد ہونے لگ گئی ہے۔ جس کے بعد وہ روتی رہتی ہے اور ولید اسے کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں ہوا کیا ہے۔ جس کے بعد اسے درے شوار کہتی ہے کہ ولید میں تمہیں بتا دوں گی، لیکن تم پہلے میرا ایک کام کرو، یہ جوس تو پیو، پہلے ٹھنڈے ہو کر یہاں بیٹھو، پھر میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ جس کے بعد ولید کہتا ہے کہ پہلے تم مجھے بات بتاؤ۔ جس کے بعد اسے بہت زیادہ درے شوار کہتی ہے کہ نہیں تم یہ پہلے پیو۔ جس کے بعد ولید جیسے ہی وہ جوس پیتا ہے تو اس کو تو چکر آنے لگ پڑتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میرے سر کو کچھ ہو رہا ہے۔ جس کے بعد درے شوار کی تو یہ ساری پلاننگ تھی کہ وہ ان سب کو الگ کر سکے، اور پھر وہ اب ولید کو اپنے کمرے میں لے جا کر لٹا دیتی ہے اور پھر ولید کو وہ نشے کی گولیاں اس نے دی ہوتی ہیں اور وہ ساری رات سویا رہتا ہے۔ ولید کو صبح جیسے ہی ہوش آتی ہے اور وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کہاں پر آ گیا، اور ولید کہتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا۔ درے شوار اس کے پاس بیٹھی رو رہی ہوتی ہے اور ولید پوچھتا ہے کہ درے شوار تمہیں ہوا کیا ہے، میں یہاں کیسے آیا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ پیچھے کیا ہو چکا ہے۔ جس کے بعد درے شوار روتی ہوئی سے کہتی ہے کہ ولید میرے ساتھ وہ ہو گیا جو میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی، تم نے میرے ساتھ وہ کیا جو مجھے تمہارے سے امید نہیں تھی، اور وہ روتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ ولید تم نے مجھے برباد کر دیا۔ جس کے بعد ولید کہتا ہے کہ تم اپنی ہوش میں تو ہو، تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو۔ جس کے بعد درے شوار بس یہی بات کہتی رہتی ہے کہ تم نے مجھے برباد کر دیا، اور درے شوار اسے بلیک میل کرتی ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو اور تم اب ماورا کو چھوڑ دو۔ جس کے بعد اب درے شوار کو ولید کہتا ہے کہ تم اپنی بکواس بند رکھو، ہمارا بیٹا ہے اور ہم لوگ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ جس کے بعد درے شوار اسے کہتی ہے کہ ولید نہیں، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی، اور یہ بات یاد رکھنا اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو میں سب کچھ ماورا کو بتا دوں گی اور پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی چھوڑ دے گی۔ جس کے بعد ولید کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے جس کو جو بتانا نہ بتائی جاؤ۔ جس کے بعد ولید گھر آ جاتا ہے اور ماورا اسے پوچھتی ہے کہ ولید آپ سارا دن کہاں پر تھے، آپ نے تو کال کر کے بھی نہیں بتایا کہ آپ کہاں پر ہیں۔ جس کے بعد ولید ماورا سے کہتا ہے کہ میں کوئی میٹنگ میں تھا اور بہت ضروری کام تھا اور میں وہاں پر تھا، لیکن ولید کی جو آواز تھی اس میں کوئی سچائی نہیں تھی، صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کچھ ڈر ڈر کے کر رہا ہے۔ لیکن ماورا سب کچھ اگنور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اور لیکن آپ کو ٹائم سے آ جانا چاہیے۔ جس کے بعد ماورا ولید سے کہتی ہے کہ ولید آپ کو پتہ ہے کہ ہماری خوشیاں اب زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی برباد کرنے پر لگا ہوا ہے اور وہ ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتا۔ جس کے بعد ولید سے ماورا کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں
یقین دلواتا ہوں کچھ بھی کوئی نہیں کرے گا۔ جس کے بعد ابھی یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے تیمور بھی آ جاتا ہے اور آئمہ بھی، اور یہ لوگ ابھی کھڑے ہی ہوتے ہیں کہ اتنے میں پولیس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ درِ شوار ہماری حراست سے بھاگ گئی ہے اور وہ بہت ہی پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہیں۔ جس کے بعد اب بہت زیادہ ماورا ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ولید دیکھا وہ ڈائن ہماری خوشیاں کھا جائے گی۔ جس کے بعد ولید پھر سے اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ جس کے بعد اب جیسے ہی یہ بھاگ رہی ہوگی درِ شوار تو یہ کسی گاڑی کے اندر لگے گی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوگا تو یہ اپنی دماغی حالت کھو دے گی، اور تیمور پہلے تھوڑا سا روئے گا کہ یہ میری بہن ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہے گا کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوا، اس نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا، اپنی بیٹی کو اس نے مار ڈالا، اور دوسروں کی خوشیاں جو نہیں دیکھ سکتی نا اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تیمور تھوڑا پریشان بھی ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ہوا اس کے ساتھ ٹھیک ہوا، اور وہ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر اس سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اب اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی ہے، اور پھر سب اس کو مینٹل اسائلم میں پہنچا دیتے ہیں، اور وہ کچھ ہی دیر مینٹل اسائلم میں رہتی ہے لیکن اس کے بعد وہ بہت جلد خودکشی کر لیتی ہے، اور نیوز میں آ جاتا ہے کہ درِ شوار ایک لڑکی جس نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی ہے۔ اور جیسے ہی اب سب کو پتہ چلتا ہے کہ درِ شوار مر گئی ہے تو سب بہت زیادہ روتے ہیں، لیکن تیمور کہتا ہے کہ اس نے جو سب کے ساتھ کیا ہے نا اس کے ساتھ اچھا ہوا، اور ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جس کے بعد اب دوسری طرف اب ولید بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور آئمہ بھی، دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے بچے کو بہت خوشی کی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوا نا، ہماری زندگی اب کتنی پرسکون ہو گئی ہے، اب ہمیں کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس ہماری خوشیاں ایسے ہی سلامت رکھے۔ جس کے بعد اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں، ان کا بچہ بھی اسمائل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری زندگی بہت ہی اچھی ہو گئی۔ جس کے بعد اب کیا درِ شوار ان کی زندگیاں برباد کر کے خود مر جائے گی، یا پھر اب ان میں سے کوئی اور مرے گا اور درِ شوار دوبارہ سے ولید کے ساتھ شادی کر لے گی؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔